न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी की जानब से आप सबको खुशामदीद। आज के टॉक शो आपके मुताबिक में पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मुस्तरद। और आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जे जॉर्ज कोर्ट के वकील भी हैं, सफीना जावेद हैं जो ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके साथ साथ अमजद परवेज हमारे साथ हैं जो एक सीनियर तजज़िया नगार और सहाफ़ी भी हैं। ऐसे ही हमारे साथ नवीद आमिर जीवा साहब हैं जो अभी कुछ देर बाद अटैच हमारे साथ ऑनलाइन हो जाएंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि 24 अगस्त को ये बिल सेनेट में पेश किया गया। जब पेश किया गया तो किसी ने भी इस पर इनकार नहीं किया गया, ये कमेटी में भेज दिया गया। और जो कमेटी सेनेट की थी कायमा कमेटी मज़हबी अमूर की कमेटी में जब भेजा गया, सब जानते हैं कि वहाँ पे सारे जितने भी हैं मुल्ला लोग ही बैठे हुए हैं। तो ये भी याद रखें कि ये नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने पेश किया था। और इस बिल में जो ज़्यादातर सज़ाएं जो दी गई थी, जो जबरन शादी के लिए, जुर्माना के लिए, जो अक़लियतों पर तशद्दुद करे, इस तरह का बिल था। और जो मजाक इसके साथ हुआ, इस बिल के साथ जब मुस्तरद किया गया तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ही ये कहा कि ये तो वाकया ही कोई 4 ज़िला में होता है, इसके लिए कानून की क्या ज़रूरत है। और जब कोई मजहब करता है चेंज अपनी मर्जी से, इस पर कोई कदगन नहीं है। इसी तरह अफसोस की बात यह है कि एक तरफ नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने ये बिल पेश किया, तो उसकी जो मुखालफत कह सकते हैं कि राजा जफर उल हक सेनेटर साहब कहने लगे कि ये उक्का दुक्का वाकया होता है। इसी तरह जो मजहबी अमूर के वफाकी वजीर हैं, उनका भी जवाब अजीबो गरीब किस्म का जवाब था कि इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। एक और साहब कहने लगे कि जो मुसलमानों के लिए हमें जो है कानून बनाना चाहिए, क्योंकि तौहीन रसालत वाले तो बाहर चले जाते हैं। तो ये सारी एक गुफ्तगू बड़ी अफसोसनाक थी, जिससे अक़लियतों में जो है एक बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई। इसीलिए हमने मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनको बुलाया, फिर तजज़िया नगार। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ अमजद साहब की तरफ से कि अमजद साहब, अमजद परवेज साहब जो सीनियर सियासी तजज़िया नगार हैं, आप बिल को रिजेक्ट करने के लिए कैसे देखते हैं कि ये क्यों? अव्वल ये भी कहा जा रहा है कि ये गलत हाथों में गलत कमेटी को रेफर कर दिया गया था। ये बिल जो है ह्यूमन राइट्स में जाना चाहिए। जैसे जब मैंने सेनेटर इनसे बात की माइकल कामरान माइकल साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम फिर कोशिश करेंगे। जी अमजद परवेज साहब। बहुत शुक्रिया सर साहब। मुझे पहले तो ये है कि बड़ी खुशी है इस बात पर कि कम से कम पहले मैं एक शेर सुनाता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ कि सुबह होनी चाहिए, रात ढलनी चाहिए, इसके लिए कोई ना कोई तहरीक चलनी चाहिए। इस तरह तो मुंजमंद हो जाएंगे आज़ाद तेरे, जिंदा रहने के लिए करवट बदलनी चाहिए। तो मैं न्यू कासल नेटवर्क को इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि गाहे बगाहे ये ऐसे इश्यूज पर आवाज़ उठाते हैं जिन पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया गफलताना जो है वो गफलत बरतता है। वहाँ पर वो ये समझता है कि ये एक गैर ज़रूरी या गैर संजीदा मामला है। और मैं समझता हूँ कि जितनी एक आम आदमी माइनॉरिटीज़ के हवाले से सोचता है, बिल्कुल हमारा मीडिया भी बहुत दफ़ा ऐसे फैसले कर लेता है जो हमारे लिए बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अभी जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, तो इससे पहले भी बहुत सारे जो बिल हैं वो पेश होते रहे हैं। और लेकिन इसका रिजल्ट जो है अमली तौर पर हम कहाँ खड़े हैं आज पूरी दुनिया में, पाकिस्तान जो है अगर आप देखें तो
اس کو خطرناک ترین ملکوں میں یہ اس کا نمبر 6 نمبر ہے. تو یہ صرف مائنورٹیز کے لیے نہیں بلکہ پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کے لیے جو فائنینشلی معاشی طور پہ کمزور ہے اس کے لیے انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے ایک فیصلہ ہوا جس میں ایک جاگیردار نے ایک کانسٹیبل کو اپنی گاڑی کے نیچے دے دیا. حالانکہ کیمرہ چل رہا تھا، ریکارڈنگ ہوئی، ہر چیز ہوئی، لیکن پھر بھی وہ صاحب بری ہو گئے. آج 20 دن ہو گئے ہیں اور موٹر وے پر ہونے والے اس گینگ ریپ کیس کا ابھی تک کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے. تو اگر کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز جو ہے وہ بالخصوص کرسچنز اور ہندو اور دیگر مائنورٹیز جو ہیں وہ اگر آزاد ہیں تو پھر ہم یا ہمارا کوئی نمائندہ جو ہے وہ اس قائمہ کمیٹی کا حصہ کیوں نہیں ہے، یا ڈیسیجن میکنگ جو فیصلہ سازی ہے اس میں ہمارے نمائندوں کو کیوں نہیں لیا جاتا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کامران مائیکل صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پینل میں ہوتے اور حکومت کا بھی کوئی نمائندہ ہمارے ساتھ ہوتا تاکہ ہم ہماری آواز جو ہے وہ کم سے کم ہم ان کو بتا سکتے. میں ذرا یاد دہانی کروانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز جو ہیں وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اپنی نوکریاں پکی نہ کریں. میں کہاں سے شروع کروں یہ بات؟ 1995 سے شروع کروں تو شانتی نگر کا واقعہ ہوتا ہے، سانگلا کا واقعہ ہوتا ہے، ڈسکا کا واقعہ ہوتا ہے، گوجرا کا واقعہ ہوتا ہے، شمع شہزاد کا واقعہ ہوتا ہے، یوحنا آباد کا واقعہ ہوتا ہے، بادامی باغ کا واقعہ ہوتا ہے، پشاور آل سینٹس چرچ کا واقعہ ہوتا ہے جس کی ابھی کل ہی ہم نے برسی منائی ہے، اور ریم شمسی کا واقعہ ہوتا ہے. شیخ پورہ میں 2 بھائیوں کو مار دیا جاتا ہے، اور سلیم مسیح جو صرف ایک نل سے نہارا ہوتا ہے، پتوکی کا واقعہ ہے. یہ آپ دیکھیں تو کتنے واقعات میں گنواؤں، یہ تو ہیں پرسیکیوشنز کے واقعات. ابھی میں نے فورس کنورژن کی ایک بہت بڑی لسٹ ہمارے پاس ہے جس کو غفلتانہ جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 4 ضلعوں کی بات ہے. یہ تو کیا جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے وہ 4 دنوں کی بات ہے؟ ابھی یہاں فیصل آباد میں مائرہ شہزاد ایک بچی تھی، ابھی اس کو یہ لالا روبن اور ہمارے اور دوستوں نے ابھی اس کو بازیاب کروایا ہے. ایون کہ اور لاہور میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. گوٹ کی میں آئے دن واقعات. یہ ابھی میرے پاس ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے جس میں 2020 کی رپورٹ ہے جس میں صرف ہندو بچیاں جو ہیں وہ 171 کے قریب جن کو جو ہے وہ فورسلی کنورٹ کیا گیا ہے، اور ابھی تک کم سے کم بھی تو 20,000 سے زیادہ ہندوز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. امجد صاحب چونکہ آپ کی پھر باری آئے گی. 1,000 جو ہے سالانہ لڑکیوں کو جو ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے. یہ الجزائر ٹی وی کی رپورٹ ہے کہ 1,000 سالانہ جو ہے وہ لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے صرف تبدیلی مذہب کے لیے. میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا سوال کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے. امجد صاحب یہ چند دن پہلے فرائیڈے کو یہاں سے جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ سے خطاب کیا تو وہ ہمیشہ ان کو اسلاموفوبیا نظر آتا ہے، جو دوسرا ہندو جو فوبیا یا کرسچن فوبیا نظر نہیں آتا. تو انہوں نے وہاں بھی جو ہے وہ مسئلہ یہی کہا کہ اسلاموفوبیا بھارت میں ہو رہا ہے یا دوسرے ملکوں میں. وہ اپنے ملک میں یہ نہیں کہا، اور پھر انہوں نے یہی کہا، یہ کمیٹی نے بھی اسی طرح کے الفاظ یوز کیے تھے. جی میں نے وہ سپیچ ان کی سنی ہے جو انہوں نے آن لائن کی ہے اس میں اقوام متحدہ کے لیے. تو اس میں کوئی ایسی سوشل ایشوز پہ بات نہیں کی گئی، کوئی انٹرنل. آج بھی میں وہ کانفرنس ہو رہی تھی ان کی، شاہ محمود قریشی صاحب جو پروٹوکول کانفرنس کر رہے تھے یہ جو آئے ہیں افغانستان سے ان کے ساتھ، تو کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ ہم جو مائنورٹیز ہیں اور بالخصوص جو مسیحی لوگ ہیں پاکستان میں ان کے لیے ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، کیا بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے ہے. اور یہ ایون کہ یہ ہمارے ملک کے لیے یہ کوئی
मैं समझता हूँ कि ये बैड इंप्रेशन है। अभी हम जिस जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जिसके सारी दुनिया की आंखें हमारी तरफ हैं, नजरें लगी हुई हैं हमारी तरफ, तो इस हवाले से ये सिर्फ तकरीरों से मामला बेहतर नहीं होगा जब तक प्रॉपर पॉलिसी ना बरती जाए। डेली की बुनियाद पे लोगों पे तशद्दुद होता है किसी न किसी हवाले से। सोशल जी मीडिया टाइमलाइन भरी पड़ी है। जी, मेरी शुक्रिया अमजद साहब। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे साथ सफीना बहन है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। वो उनका एक बहुत बड़ा काम है। और जो अभी एक कमेटी जा रही है, वहाँ पे एक ग्रुप जा रहा है जो ये तहकीकात करेगा गोट की, डेर की, सक्खर और कराची इर्द गिर्द इलाकों में जो 4 मशहूर अजला हैं, वहाँ पे वो तहकीकात करेंगे कि क्या हो रहा है। ये वही बात है कि कानून ना बनाया जाए, उनको जहाँ वाकयात हो रहा है उनको बुलाना चाहिए। तो सफीना बहन, आप जरा बताइए, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और क्रिश्चियन को कहाँ पे खड़े हैं, उनको कमेटी में क्यों नहीं लिया जा रहा? ये क्यों उनका मतलब है कि उनके साथ कोई वाकया नहीं पेश आता, ऐसा तब्दीली मजहब का खसूसन। जी सफीना बहन। बहुत शुक्रिया भाई कि आपने मुझे मौका दिया और मैं बात कर सकूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस सारी सूरत हाल में जितने भी मजहबी दीगर मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो परेशान हैं, क्योंकि हम एक रोशनी की एक किरण हमें नज़र आई थी कि चले कानून साज़ी हो जाएगी। तो जो बहुत सारे इसमें कानून हैं जो मिसयूज़ होते हैं, स्पेशली अभी जो अमजद साहब ने बताया कि कितने सारे वाक़यात हैं जो कि झूठे बना दिए जाते हैं और हद तक तमीज़ रवैया रखा जाता है। तो वो हमारे सामने है और हम यही कह रहे थे कि कानून साज़ी हो जाती तो इन सारी चीज़ों में कुछ बेहतरी नज़र आती। कुछ पकड़ते लोगों को, शमा और शहजाद के कातिलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं अगर किया भी गया होगा तो वो सारी चीज़ों में कहीं पे नज़र नहीं आते जितने भी मुकदमात हुए हुए हैं। तो एक तो ये हमारे लिए बहुत फ़िक्र की बात है। दूसरी चीज़ ये कि मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि 97% जो आबादी है, वो 3% की आबादी से डरती है, खौफ़ज़दा है। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि इस्लाम मुसलमानों के लिए ज़्यादा कानून साज़ी और हकूक़ मिलने चाहिए। तो ये जो 3% की आबादी है, ये कहाँ जाएगी? और किस तरह से अपने आप को पाकिस्तान में गुज़ारा कर सकती है? ना उन्हें जॉब मिल रही है, ना उनकी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, फिर जबरी मज़हब की तब्दीली कराई जाती है और ये सिर्फ़ कह रहे हैं कि सिर्फ़ सिंध के 3 या 4 अज़ला में, जबकि पंजाब में 74 ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की अभी उन्होंने अपना डेटा शेयर किया है और वो इस कमेटी से भी शेयर करेंगे। तो 74 कन्वर्जन के केस अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं और कराची जो कि समझा जाता है कि तरक्की याफ़्ता है यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे भी अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं और अभी तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल सका। और जो ये कमेटी बनी है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, पार्लियामेंट की जो कमेटी है, शायद उसमें नाज़िम जीवा साहब इसमें शामिल होंगे या जो हमारे सेनेटर या हमारे दूसरे एमपी इसमें शामिल होना चाहिए माइनॉरिटी के, ताकि वो ट्रू पिक्चर लेके आएँ। जो रेडिकल फोर्सेस हैं, आपने देखा कि वो क्या सोचते हैं, जैसे कि अब्दुल गफ़ार हैदरी साहब ने क्या सोचा कि सिर्फ चंद लोग हैं, जब चंद ख़वातीन और बच्चियों को और कम उम्र की बच्चियों को अगवा किया जाता है। अगर ये चंद घरानों की बात होती, तो कानून साज़ी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और जो हमारे मियाँ मिट्ठू हैं, हर किसी को ओपन सीक्रेट है कि वो ज़बरदस्ती जाते हैं, मज़हबी तब्दीली करवाते हैं, मदरसों से उनका सर्टिफ़िकेट बना दिया जाता है। तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप किसी की भी बच्ची को, हर बच्ची के अपनी हर ख़ानदान की जो पाकिस्तान की शहरी हैं, उनकी इज़्ज़त है, एहतराम है, तो ये कैसे उनको बिल्कुल एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी और जी सफीना बहन बहुत शुक्रिया। अब हम अपने जे जार साहब की तरफ चलते हैं, जो एक कॉलमिस्ट भी, उनकी बड़ी गहरी नजर रहती है।
वो फ्रांस में रहते हैं, उसके बावजूद भी उनका वो इन टच रहते हैं। हर बंदा जो भी ओवरसीज में रहता है इस वक्त फिक्रमंद है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, एक तो सूबाई सतह पे 18वीं तरमीम से जो इख्तियारात है, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को चले गए, वो बनाते हैं, लॉ ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। उनको याद होगा कि ये जो पिछली हुकूमत में जब जरदारी साहब थे तो उस वक्त उन्होंने रिजेक्ट कराया पिछली हुकूमत में जो ये प्रोटेक्शन। कानूनी सतह पे इस तरह इसको कैसे देखते हैं? आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ये जो व्यूज आए हैं, मुल्ला लोगों के व्यूज आए हैं, ये व्यूज तो आपने देखे ना, जो मैंने अभी भी बताया आपको कि जी फलां ने जी ये जी कहा, व्यू तो ये बिल्कुल क्या देखे खुला, मैंने व्यूज, ये खुला तजाद नहीं आ रहा, खुला नफरत नहीं आ बिल्कुल रही कि ये क्या है? देखे ना साइमन सैमसन साहब, जी नईम साहब, ये इतराजात जो इन्होंने मौलवी साहबान ने किए हैं, ये तो बिल्कुल बेजा है ना। ये तो अभी इसका मतलब है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमारी क्या वैल्यू है? तहफ़्फ़ुज़ तो देखे ना, तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है कि हर शहरी को जो है ये गवर्नमेंट की, हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करे। जी कॉन्स्टिट्यूशन में 40 जो आर्टिकल्स हैं वो जस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं, द बेसिक राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सब पर लागू होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो 40 मतलब आर्टिकल्स हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स तो वही फंडामेंटल राइट्स एक अक्सरियत वाले के हैं, वही हमारे हैं। मसलन हम प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी को सेव करना, हमारी जानों की हिफाजत करना, हमारा सब कुछ करना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। बीइंग अ सिटीजन वी आर एंटाइटल्ड, हमारा फर्ज है। तो इस पे कानून साजी, ये फिर तहफ़्फ़ुज़ जो है एक एक्स्ट्रा तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को किस लिए दिया जाता है और क्यों मौलवी साहबान इस पे वो इतराज करते हैं? ये इतराज तो देखे ना सल्टन साहब, मैं कि जरा इस पे वो कमेंट करना कहते चाहता हैं कि जी फोर्स कन्वर्शन जो है, वो अगर फोर्स कन्वर्शन हो तो वो ठीक नहीं है। मैंने पढ़ा ही है वो जो चीज आपने भी मुझे भेजी है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करता है इस्लाम तो वो जो है वो जायज है। देखो यहाँ तो हमारे लिए कितनी कॉम्प्लिकेशन बना दी गई है इस मुल्क में और इन कवानीन के तहत कि एक सबसे पहले कानून तो ये है कि पाकिस्तान पैनल कोड, जिसको ताजीरात पाकिस्तान कहते हैं, उसमें अगर किसी कम सिन बच्ची को, मतलब एक माइनर लड़की को, 14 या 15 साल की लड़की को जिसकी उम्र 18 साल नहीं है, अगर उसे अगवा किया जाता है तो सबसे पहले तो उस पर अगवा का केस बनना चाहिए ना, कि व्हाई शी हैज बीन अबडक्टेड बाय एनीवन। वो जो अबडक्टर है उसको पहले तो इस पे चार्ज किया जाए कि इस लड़की को अगवा क्यों किया गया। अगवा करने के बाद उसको जो है कन्वर्ट करके जबरी या जैसे भी है, अगवा जो है देखें जी, लॉ में ये लिखा होता है कि अगर तो 18 साल से ऊपर का कोई पर्सन है, बंदा है मतलब, या मर्द है या औरत है, उस पे जो है उसकी मर्जी को देखा जाता है। अदालत या कानून देखता है कि आया ये अपनी मर्जी से गया है। लेकिन अगर कोई माइनर अबडक्ट होता है, उसको कहीं कोई किसी किडनैप किया जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि इसकी मर्जी है या नहीं, लेकिन इसको अबडक्ट क्यों किया गया, इसको क्यों किडनैप किया गया। मुझे थोड़ा सा, मुझे एक आपके जवाब में यहाँ पे एक देता हूँ। यहाँ पैरेलल चल रही है, एक शरी कोर्ट भी चल रही है। शरी कोर्ट बीच में आ जाती है, वो वहां पे जज भी रेफरेंस यूज करते हैं शरी कोर्ट का। शरी कोर्ट जो है 8 साल की लड़की को इजाजत देती है शादी के लिए, लोगों को वहां उन शरीयत में फैसलों देती। के लिए। नो नो वहां पे वो मुसीबत ये है। देखे मैं जी सैमसन साहब, शरीयत कोर्ट जो है, शरीयत कोर्ट का ये मतलब नहीं है कि अभी 8 साल की लड़की को, ये कोई आज से 1400 साल पहले का कुक तो दौर नहीं है ना, यहाँ तो और भी कवानीन है। देखिए ना, ये इस अप्लाई तरह हो तो रहा है नहीं। ना, ये नो अप्लाई नो नो किया जा रहा है। ये तो शरीयत की बातें जो हैं, ये तो हमारे जो ये अबडक्शन का कानून है, जो किडनैपिंग का, तो उसमें तो ये साफ है कि जी कोई जो अगर नाबालिग किसी को किडनैप करेगा तो उसकी सजा 7 साल या 10 साल उसकी सजा है। ये तो लिखा हुआ है उसमें, कानून में लिखा है, ताजीरात पाकिस्तान में लिखा है।
تو اس پہ کیس ٹرائل نہیں ہوتا. وہ اوپر سے آگے جا کر مولوی صاحبان اور یہ جو مافیا بنا ہوا ہے اس ملک میں وہ ان کو کنورٹ کر لیتے ہیں. کنورژن کے بعد وہ کہتے ہیں جیسے مولوی حیدری نے کہا جی اپنی مرضی سے شادی ہے. ابھی میری ایک دوست ہے, ہمارے وکیل ہیں, کل وہ میرے خیال آپ کے کسی پروگرام میں بھی آئے تھے, عذرا شجاعت نے مجھے کہا کہ میں جار صاحب عدالت میں جب جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں, جج صاحبان کہتے ہیں کہ فورس کنورشن کا نام ہی مت لو. بالکل نام نہ لو, فورس کنورشن کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر ججز بھی یہ کہتے ہیں کہ جی فورس کنورشن نہیں ہے تو یہ لفظ کہاں سے آیا فورس؟ جبری تبدیلی یہ مذہب یہ ایک لفظ ہے, یہ ایک اصطلاح ہے, تو یہ کیسے بنی ہے؟ اپنی مرضی سے کوئی 14 سال کی بچی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان کے اسلام میں فیڈرل شریعت کورٹ سے پوچھے کہ بغیر ولی کے یا بغیر گارڈین جس کو انگلش میں کہتے ہیں, کوئی 14 سال کی مسلمان بچی نکاح کر سکتی ہے بغیر اپنے ولی کے؟ یہ لکھا ہے قانون میں, شرعی قانون میں. وہ نہ اپنی جائیداد بیچ سکتی ہے نہ کچھ, یہ ساری چیزیں تو شریعت میں لکھی ہیں. تو ادھر جب آتی ہے بات تو وہ کہتے ہیں جی کہ 8 سال کی بھی بچی ہو سکتی. ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ یہی مشکل ہے, یہی وکیلوں کو وہاں پہ پاکستان میں. ابھی میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, پھر آپ کو ساتھ لیتے ہیں. جی نعیم صاحب. جی اس میں تھوڑا سا اسی ٹاپک پہ کر لیتے ہیں بات. تو ایک تو یہ جو اقلیتوں کے تحفظ کا بل جس کے بارے میں ابھی بات ہوئی, تو یہ ظاہر ہے یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھیجا گیا بل. اب راجہ ظفر الحق صاحب جیسے لوگ وہ بھی وہیں پہ وہی بات کر رہے ہیں جو قادری صاحب کر رہے ہیں اور جو حیدری صاحب کر رہے ہیں. تو مسائل تو ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی یہ 3-4 اضلاع میں, شہروں میں, جگہوں میں کو تھوڑے سے کیس ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت کیا ہے؟ صاحب ایک خاندان جو ہوتا ہے, اس خاندان کا ایک فرد اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ پورا خاندان تباہ ہوتا ہے. یا کسی مذہب کی یا کسی فرقے کی کسی بچی کو اغوا کیا جاتا ہے تو وہ پوری قوم کو جناب آپ تکلیف دیتے ہو. یہ ایک کیس نہیں ہوتا, اس میں پوری قوم انوالو ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کی بات نہیں کریں, کیس ایک ہو یا 1000 ہو. جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 1000 بچیوں کو فورس کنورژن کے لیے اغوا کیا جاتا ہے. تو جیسے ابھی جارج صاحب فرما رہے تھے کہ جناب اس میں 18 سال سے کم عمر کی بچی اگر اس کو ورگلایا جاتا ہے, اس میں بڑی ایک خاص بات ہے کہ اغوا کرنا یا ورگلا کے لے جانا یہ ایک ہی بات ہونی چاہیے اگر وہ بچی 18 سال سے کم ہے. جیسا کہ فیصل آباد میں ابھی وہ بھائی نے ذکر بھی کیا, 14 سال کی بچی, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معزز عدالت نے اس بچی کو واپس بھیج دیا جس بندے نے اس کو ورگلایا یا اغوا کیا تھا. تو بعد میں جب وہ اس بچی کو واپس وہ لے کے آئے ایک پنچایت, مسیحوں کی پنچایت, تو وہ اس بیس پہ کہ وہ جو نکاح خواں تھے انہوں نے کہا یہ نکاح میں نے نہیں پڑھایا. سو اس قسم کے سر میں سمجھتا ہوں سیمسن بھائی کہ یہ بہت زیادہ بے شمار مسائل ہیں. یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک معاملے پہ الجھا دیا جاتا ہے, ہمیں پیچھے سے 10 معاملات اور شروع کر دیے جاتے ہیں, اور یہ عرصہ دراز سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مینورٹیز کو کوئی سانس جو ہے نا وہ سکھ کا سانس نہیں لینے. ابھی ہمارے ایک ہندو ایم این اے اسلام آباد میں گئے, انڈیا میں کچھ ہندوؤں کو وہ مر گئے پراسرار طور پر یا کیسے بھی وہ جہاں باغ ہوئے, تو اس کے لیے وہ آئے تھے. تو وہ صاحب یہ بڑا افسوس ہے ان کا جو پاکستانی ہندوستان میں جہاں باغ ہوئے. لیکن جناب یہ ایم این اے صاحب سے کوئی پوچھے, یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں تو اور کیا ہے. آپ کو اپنے صوبے سندھ میں ایسے کیسز نظر نہیں آئے؟ ابھی تو وہ ایک بچی جو اسٹوڈنٹ تھی میڈیکل کی, اس کے قتل کا معاملہ رفع دفع ہو گیا, وہ پتہ ہی نہیں وہ کدھر گیا. اور روزانہ جیسے وہ میاں مٹھو صاحب ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. سو یہ سر بے شمار یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کا ایک حل ہے کہ مسلسل بولتے رہنا,
مسلسل آواز اٹھانا اور آخر ایک نہ ایک دن ضرور سنوائی ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے. جی سر. قائمہ کمیٹی میں یہ بات ہوئی ہے جی، چونکہ اس کے لیے زیادہ کیسز نہیں ہوتے تو اس لیے قانون سازی نہیں ہو سکتی. بہت بڑی بڑی مطلب بہت ویل ریپیوٹڈ جس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن ہے جنہوں نے سروے کیے ہیں. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ ہے کہ 1000 لڑکی جو ہے ہندو اور کرسچنز کی کنورٹ، یہ بہت زیادہ کیسز ہیں. اس پہ میں ایک مثال دیتا ہوں قانونی. مولوی صاحب سے اگر وہاں ہوتا تو میں مولوی صاحب سے یہ سوال کرتا کہ بلاسفیمی کا لا جب 1986 میں بنا تھا تو میں وکیل ایز اے وکیل یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1930 سے لے کر 1986 تک کوئی 1 یا 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. پوری پی ایل ڈیز کی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں 1 یا 2 سے زیادہ کیس نہیں ہیں 1930 سے لے کر 1986 تک. تو اس میں کتنے کیس ہوئے؟ اگر آپ نے 1986 میں یہ بلاسفیمی کا لا اسمبلی میں پاس کر لیا تو اس کا مطلب جب سے یہ قانون بنا یہ کتنے کیسز ہوئے؟ ان سے پوچھے کہ آپ کتنے کیسز کی بنیاد پر آپ نے یہ لا بنایا. ہمیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسز جب اتنے نہیں ہیں تو یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو بلاسفیمی کا یہ 295 بی اور سی اور اس میں یہ جو ہے یہ کیوں امینڈمنٹ کیسے کی گئی پھر، جبکہ یہاں ایسے کوئی کیسز تھے ہی نہیں. 86 سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا یہ ایسے کیسز کا؟ بتا، میں تو ایز اے وکیل میں نے کبھی کسی پی ایل ڈی میں نہیں دیکھا تھا کہ کیس. نہیں، وہاں اس کے پہ بعد آج تک یہ کچھ سینکڑوں کیس ایسے ہوئے. پرابلم ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا اتنا کو فاسٹ ہے، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا، کہ آپ کو ہر دن کی، ہر گھنٹے کی، ہر لمحے کی خبر سامنے آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اس طرح کے اگر آپ اس سے پہلے چلے جائیں، ہوں گے، ضرور ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو اس کا 19 محرک آپ کو بھی پتا کہ کیسے جا کے ہوا کہ یہ بات کی اس نے آسما جہانگیر کے اپنے میاں کے لیے، تو وہ ایک موو کر دیا گیا 295C کی طرف بڑھ گیا. وہ بھی ایک بڑے عجیب و غریب ڈرامہ ہوا تھا جب یہ 295C جو ہے اے سے بی اور سی یہ آیا آگے. تو آگے چلتے ہیں پھر آپ پھر ڈرامہ تو کرتے کوئی ہیں. نہیں ہوا، ڈرامہ نہیں ہوا. اس پہ یہ جو قانون بنا ہے یہ جسٹ بس اسی طرح انہوں نے بنا لیا اس قانون کو بائی فورس، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی کیس ہی نہیں ہوئے، اس لیے کوئی اتنے کیسز چونکہ نہیں ہیں. تو جیسے نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ آبجیکٹ کیا ہے کہ تو یہ تو پھر تضاد ہوا نا اس میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں امجد صاحب، اصل میں نا اگر دیکھا جائے تو یہ جو مائنورٹی پروٹیکشن بل ہے اس کو اس کے اندر 4 حصے بنتے ہیں آلموسٹ. جب جواب سے بات تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا ایک حلقہ جو ہے، بالخصوص جو ہمارا مذہبی حلقہ ہے، ہماری جو کلرجی ہے، وہ ہیومن رائٹس کو اور بالخصوص مائنورٹی رائٹس کو اون ہی نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مائنورٹی رائٹس کوئی چیز نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جس مرتبہ فکر سے ہیں وہاں پر جو رائٹس ہیں وہ رائٹس نہیں ہیں، وہ اصل میں جس کو کہہ سکتے ہیں نا رولز ہیں، اور وہ رولز کو رائٹس کہتے ہیں. اور ہمارا آپ ہم سے جے جار صاحب بہتر جانتے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، کہ پاکستان کا کوئی قانون ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے متصادم ہو یا ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں مستقبل قریب دور میں امینڈمنٹ ہوگی. ایک تو حصہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس آرٹیکل کو غور سے پڑھیں جس میں یہ ساری رپورٹ دی گئی ہے، تو اس میں جن لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیے ہیں جیسے راجہ ظفر الحق ہے اور غفور حیدری ہے اور لوگ ہیں، یہ چیئرمین ہے غفور حیدری صاحب تو قائمہ کمیٹی کے. تو اصل میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مائنورٹی رائٹس ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں بیسکلی یہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں. تو ہمیں ہیومن رائٹس کو سامنے رہتے ہوئے ہی اپنی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو بل ہے اصل میں اس کو ڈس اون اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے انہوں نے کہ فورس کنورژن جو ہے یہ ایک ریلیجس ایشو نہیں ہے. یہ اس کو پہلی بات تو وہ یہ مانتے نہیں ہیں. مانتے کیوں نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ایک پوری ہسٹری
جو ہے وہ اس سے پوری دنیا میں ایسا کوئی کیس نہیں جانتا جس میں کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے اپنے مذہب سے اگر فورسلی یا جیسے بھی ہے وہ اگر دوسرے مذہب میں جاتا ہے تو اس کے بعد وہ صحیح سلامت وہیں سے واپس آ سکتا ہے. تو ابھی یہ اس کا ایک ایگزامپل میں بتاتا ہوں. یہ ابھی جو ماہرہ شہباز کیس فیصل آباد میں ہوا تو اس میں جو بہت دفعہ ہم غلطی یہ کر جاتے ہیں, ہم اس فورس کنورژن کے کیس میں اس کو کڈنیپ کیس میں ڈال دیتے ہیں. جب کڈنیپ کیس میں ڈالتے ہیں تو فورس کنورژن کا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے ادھر پاکستان کے کسی بھی لا میں. میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی قانون ہو ایسا کہ جب یہ اس کے اوپر ایف آئی آر دی جائے تو اس میں فورس کنورژن لکھا جائے, فورس کنورژن کے کانٹیکسٹ میں کسی کو سزا ہوئی ہو. اس لیے اس کو کڈنیپنگ کی چادر میں لپیٹ کے وہاں پر جو ایف آئی آر وہ کھوائی جاتی ہے, کیونکہ نہ تو اس کو عدالت مانتی ہے, نہ اس کو شرعی کورٹ مانتی ہے, نہ اس کو کوئی عام ملا یا کوئی اور آدمی مانتا ہے جو اس فیصلے میں, یا قانون اس کو مانتا ہے. تو فورس کنورژن نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں سب میں کڈنیپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو 2-4 ہفتے 5 ہفتے غائب کیا جاتا ہے, پھر عدالت پہ پیش کیا جاتا ہے, عدالت ان کو پریشر دیتی ہے اور پھر وہ وہاں سے پھر 3-4 ماہ کے لیے وہ جو اپنے سو کالڈ ہسبینڈ ہیں ان کے پاس رہتے ہیں. تو اس کے بعد نہ ہسبینڈ وہاں رہتا ہے نہ وہ رہتی ہے, وہ کہیں بیچاری کہاں کسی یتیم خانے میں کھجل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بیسکلی مائنورٹی پروٹیکشن بل ہے, اس لیے اس کو اوور آل انہوں نے ڈس اون کیا ہے, یہ اس کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کی ہے اس میں کہ یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے. تو ہمیں بھی اس حوالے سے اس کو ہیومن رائٹس کے ہی پلڑے میں ڈالنا چاہیے. کیونکہ نہ کوئی قانون ہوگا اور نہ اس پہ فیصلہ ہوگا. ابھی اس میں ماہرہ شہباز کیس میں جج صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ ان کے اگینسٹ دے دیا تھا کہ جس میں جو ہائی کورٹ لاہور میں ہوا ہے, تو اس میں فورس کنورژن کا فیصلہ نہیں ہوا بلکہ کڈنیپنگ کا فیصلہ ہوا تھا کہ یہ بچی کڈنیپ ہوئی ہے, اس کے بعد بچی کو واپس بازیاب کروایا گیا ہے. لیکن پریشر پھر بھی یہی تھا کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے, لہٰذا یہ کسی غیر محرم یا غیر مسلم گھر میں نہیں رہ سکتی. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے, اس کے لیے قانون سازی کی ہی ضرورت ہے. فورس کنورژن کو ایک زیادتی سمجھا جائے اور اس کو ایک باقاعدہ, اور اگر یہ قانون کہیں بن جاتا ہے, بل پاس ہو جاتا ہے, تبھی اس کو روکا جا سکتا ہے, ادروائز یہ بہت مشکل ہے. یہ امجد صاحب شکریہ آپ کا. ہم سفینہ بہن کی طرف جاتے ہیں. سفینہ جاوید, یہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سندھ اسمبلی نے منارٹی پروٹیکشن لا پاس کیا اور وہاں پہ کس طریقے سے ہوا کہ زرداری کو یہ منارٹی پروٹیکشن لا آپ کو اگر یاد ہوگا, اور آپ کافی سارے کیس دیکھتی ہیں وہاں پہ شرعی عدالت بھی ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہے, ساتھ یہ بھی ہوتی ہے. چلے یہ تو ایک بات ہے. ابھی انہوں نے جو سروے کمیٹی ایک بھیجی ہے, یہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی, سروے کمیٹی بھیجی ہے سروے کرنے کے لیے, لا کی طرف زور نہیں دیا. انہوں نے صرف ایک جو ہے ایک کمیٹی, لیکن جیوا صاحب اگر آ جاتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ کیونکہ وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں, لیکن پتہ نہیں وہاں جا رہے ہیں کہ نہیں, جو سروے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. تو جو سفینہ بہن, جو وہاں پہ آپ کیسز دیکھتی ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ یہ صرف ہندوؤں کے ہیں یا آپ کرسچن بھی ہیں؟ جو الجزیرہ کی تھی وہاں پہ اکثریت انہوں نے واضح کی تھی کہ اکثریت کرسچنوں کی ہے جو کنورٹ کیے جا رہے ہیں. نہیں سمسن بھائی, یہ ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ الجزیرہ کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ ہر سال 1000 سے زیادہ کنورژن ہوتی ہے. یہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہے, اور 1000 سے زیادہ, 1000 سے کم نہیں, 1000 سے زیادہ کنورژن ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان میں. اور دوسری چیز یہ کہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے پاس کراچی میں 2 کیس ہے, ایک ہما کا, ایک دوسری بچی کا ہے نیہا کا, اس کیس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں کم عمری کی شادی کا بل منظور ہوا ہے. تو جو کم عمری کی شادی کے ہوتے ہیں, ہم اس میں کڈنیپنگ اور وہ ساری چیزوں کے حوالے سے
ادھر سے ہمیں تھوڑی بہت ریلیف مل جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ سنا کہ ہمارے ججز ہیں اور ہمارے وکیل ہیں اور وہ ہمارے ریڈیکل فورسز ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں سر عام آئے نا. ابھی امجد بھائی نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ جو فورس کنورژن کے کیس ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد وہاں پہ نظر ہی نہیں آتے. تو میں بالکل بتاتی ہوں کہ اس طرح کے جو ریسرچ ہماری ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ جو فورس کنورژن کے جو کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کمزور طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری مائنورٹی، تو ان کے پیچھے کوئی ان کا وارث بھی نہیں ہوتا، تو یہ پروسٹیٹیوشن کے لیے چلی جاتی ہیں لڑکیاں، یا ان کے اعضاء کو بیچ دیا جاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں ان ساری کیسز میں آئے ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ فورس کنورژن کے بل کو صرف یہ کسی مدرسے کا سرٹیفکیٹ لے کے اور کنورژن نہیں کیا جائے کہ جی مذہب تبدیل ہو گیا ہے، بلکہ اگر کوئی کنورٹ ہونا چاہتا ہے تو کم از کم اس کے اوپر 1 سال یا 2 سال اس کی پریکٹس کرے، پھر جا کے کہیں شادی اس کی ہو، تو یہ تھوڑی بہت اس میں آسانی ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے اور سندھ میں بھی، ہندو کمیونٹی کے نہیں، ہماری کرسچن لڑکیاں بھی کڈنیپ ہو رہی ہیں اور فورس کنورژن ان کی ہو رہی ہے. ابھی ہما کا جو کیس ہے وہ 14 سال کی ہے، اوبر کے ڈرائیور کے ساتھ اس نے اس کو کنورٹ کر لیا اور چلی گئی، اور ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو رہی کورٹ میں، اس کی کہیں کسی کورٹ میں اس کو سنا نہیں جا رہا اس کے کیس کو. اور ابھی اس کے ماں باپ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے. تو اب اس بچی کی کنڈیشن کیا ہوگی، کہاں کھڑی ہوگی، اس کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا میاں اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرے گا. اس کو صرف ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. یہ فورس کنورژن کو صرف یہ نہ دیکھیں کہ صرف اس کا مذہب کی تبدیلی اور اغوا کڈنیپنگ، بلکہ اس کے ساتھ جو ہیوملیشن ہوتی ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، ایک کمرے میں بند کیا جاتا ہے، سوشلی ماں باپ سے ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو کے وہ بچی تباہ ہو جاتے ہیں. کہ یہ، اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی بنی ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب جائیں اور جا کے اس کے اوپر ڈیٹا دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ لا کے اور کس طرح کا اس میں رپورٹ پیش کریں گے. کہیں اسی طرح کی رپورٹ نہ آ جائیں جیسے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بولا ہے کہ صرف 3-4 اسی میں ہی ہو رہا ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، سندھ میں بہت بڑی تعداد ہے، پشاور میں جو سکھ کمیونٹی کی لڑکی اغوا ہوئی تھی، پھر واپس کیونکہ وہ سکھ کمیونٹی ایک آرگنائز کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل پریشر ڈالا تو وہ واپس پھر اپنے گھر آ گئی. تو میری یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس بل کو جلد از جلد منظور کیا جائے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تو اس کو ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں ڈالا جائے، کیونکہ جی شکریہ بہن جی. پھر بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. نعیم صاحب، نعیم صاحب، یہ چونکہ قانون ایک طرف جو ہے وہ قانون کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی موجود ہے، یہ اصل میں بات تو چل رہی ہے ان کی لاز کی، اور سروے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کمپلیٹ کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہو، کیا صورتحال؟ پھر میں جے جار صاحب کی طرف جاتا ہوں قانون کے حوالے سے. جی سر، میں بات قانون کی نہیں ہے، قانون تو ہیں، موجود ہیں، لیکن بات ہوتی نیت کی. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے کسی کے لیے تو آپ قانون سے ہٹ کے بھی کر سکتے ہیں، کہ انسانی ہمدردی کوئی چیز ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کوئی چیز ہوتے ہیں. جیسا ابھی امجد صاحب نے بتایا کہ ہمارا اس میں ایک کلرجی جو ہے، ہمارے جو مذہبی قیادت ہے، بڑا احترام ہے ان کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں وہ بالکل لا تعلق ہوتے ہیں. حالانکہ اگر میں صرف مسیحیوں کی بات کروں تو کوئی بھی مسیحی بچی جو ہے وہ کسی نہ کسی چرچ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. تو اب جس چرچ کی وہ بچی ہے، جیسے فیصل آباد کی لڑکی ہے یا پشاور کی ابھی
सफीना साहिबा बात कर रही हैं जिस बच्ची की, तो वो जाहिर है किसी ना किसी चर्च की मेंबर होगी, लेकिन उस चर्च के जो करता धरता है, जो पादरी साहबान है या और हमारे हैं, तो ये अपने चर्चेज में इन बातों के बारे में क्यों नहीं अपनी कलीसिया को बताते कि गैर कौम में जाना, शादी करना या उनसे इस किस्म के रिलेशन बनाने, ये हमारा मजहब उसके बारे में क्या कहता है। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो चर्चेज हैं, बड़े बड़े चर्चेज हैं, हमें वहां पे लड़ाइयां नजर आती हैं सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके कि कौन ज्यादा प्रॉपर्टी बेच रहा है, कौन किसकी बेच रहा है, उसने उसने कितना कमीशन खाया, उसने कितना खाना है, ये सब कुछ हो रहा है। उनकी तवज्जो है ही नहीं कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया के लिए जिस अवाम के लिए वो आके ओहदे संभालते हैं, उनको वो भूल जाते हैं जब तक वो बरसर इख्तिदार रहते हैं। दूसरी बात सर, मैं ये कहा, और इनका एक बहुत पसंदीदा मशगला है हमारे जो कलर्जी हैं या और हमारे कई लोग हैं, इंटरफेथ हार्मनी। इसकी बड़ी जनाब बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा कोई मामला आता है, हमें कहीं इंटरफेथ हार्मनी नजर नहीं आती। जो उसके मसीही मेंबर होते हैं वो हो सकता है कहीं शोर डालते हो, लेकिन जो दूसरे मजहब के मेंबर होते हैं, खास तौर पे हमारे जो मुस्लिम हैं, उलमा कराम या दूसरे, उनकी जो एक तवाना आवाज आनी चाहिए वो हमने कभी नहीं सुनी। जिन दिनों ये मोटरवे का एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, तो उन्हीं दिनों सर गालबन गुजरात मेरा ख्याल है, जलालपुर जटन या गुजरात, तो वहां पर 2 मसीही बहनों को जहर देकर हलाक किया गया। और हलाक करने वाला जो इल्जाम है वो एक एमपीए के लड़के पे है, जो पहले वो दोनों बहनों को रेप करता रहा, बाद में जनाब दोनों को जहर दे के हलाक कर दिया। और वो 2-4 दिन, उन दिनों थोड़ा शोर हमने भी डाला, लेकिन उसके बाद वो खबर गोल हो गई और वो गोल हो जाएगी। तो ये इस किस्म के मामला आते हैं, तो ये इंसाफ का तकाजा, ये इंसाफ होता नजर आना चाहिए। ये बाहर जाके हमारे वुजरा, हमारे बाज मेंबरान जो मसीही मेंबरान है वो दूसरी कम्युनिटी के, और ये जाके कहते हैं जी पाकिस्तान में अकलीतें बड़ी खुशहाल हैं, पाकिस्तान में अकलीतों को कोई तकलीफ। वो भाई हम अकलीतें ही हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम यहाँ बैठ के 5-7 बंदे जो बात कर रहे हैं, हम वो अकलीतें ही हैं, हम शोर डाल रहे हैं कि नहीं हमें तकलीफें हैं, उनकी तरफ तवज्जो करो। और इसमें जो मेन रोल होना चाहिए हमारी क्लर्जी और हमारे जो मेंबर, खा हम उन्हें चुनते हैं या नहीं चुनते, लेकिन फिर भी उनका ये हक है। और अच्छी बात यह है कि अब कुछ इस तरफ वो सोचना शुरू हो गए हैं। जी सर। शुक्रिया आपका नईम साहब। जी जार साहब, ये अभी मेरी वकील से ही बात हो रही थी। जी हाई कोर्ट की लॉयर थी, वो मेरे साथ थी, तो इत्तेफाक से मैंने उनको यही पूछा, तो वो उनका मतलब ये था कि सेनेट में जाता है, कोई भी बिल लाया जाता है, तो कानूनी तौर पे जो तरमीमी बिल या बिल ऐसा आता है, वो आगे जाके वो शरी कोर्ट में भेजते हैं कि ये आया मजहब के खिलाफ तो कोई नहीं जा रहा। उनकी तरफ से यही था कि जो उन्होंने मजहबी अमूर में भेजा, उन्होंने इसको ह्यूमन राइट्स में नहीं लिया, उन्होंने इसको ह्यूमन राइट्स में नहीं लिया, बल्कि इनका जो चेयरमैन है सेनेट के, उन्होंने फॉरवर्ड किया मजहबी अमूर की कायमा कमेटी को कि वो इसको देखे कि क्या उन्होंने जो देखा वो हशर तो है, जरूर मौजूद हैं प्रोटेक्शन के लॉ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये आगे हम बहुत दफा कह चुके हैं। ये जो फोर्स कन्वर्जन है ना, इसको जो हमारी मजहबी, मैं मुस्लिम मजहबी क़यादत की बात कर रहा हूँ, जो हमारी मजहबी क़यादत है और हमारी सियासी क़यादत, वो इसकी हिद्दत को महसूस कर ही नहीं सकते। उसकी रीजन ये है कि बच्ची है, उसको फोर्सली कन्वर्ट करके तो किसी और मजहब में किया जाए। जब तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता, उनको कैसे अंदाजा हो सकता है कि फोर्स कन्वर्जन की, जब जब किसी को फोर्सली कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बाद उसकी कौम या उसकी फैमिली या उसके घर वालों के साथ क्या गुजरती है, ये वो फील ही नहीं कर सकते इस बात को। कैसे फील करेंगे वो? क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ उन्होंने सुना होता है, उन्होंने उसको कभी फील नहीं किया होता ये बात को। क्योंकि जब कोई बच्ची
کنورٹ ہوتی ہے اس کو واپس لے کے آنا ہی جوئے شیر لانے کے برابر ہے, اور کسی اور بچی کو کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اس لیے وہ ٹوٹلی ڈینائل جو ہے اس کا اسٹیٹس اس پہ کھڑے ہیں. جی آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں, کسی سے بات کر کے دیکھ, کاش یہاں پر ہمارا کوئی مسلم بھائی بھی ہوتا تو ہم ان سے بھی دیکھیں, وہ صرف ہماری ایک انسانی ہمدردی کے تحت ڈیفینیٹلی وہ کمنٹ کر دیتے ہیں, لیکن بہرحال جو صاحب اختیار ہیں وہ اس کو فیل ہی نہیں کر سکتے. وہ فیل نہیں، کریں وہ گے ان میں تو اسلام میں تو یہ ہے کہ لڑکی دے نہیں سکتے, لے سکتے ہیں. انہوں نے اس طریقے سے ان کو جو ہے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے, مائنڈ سیٹ. حالانکہ وہ حوالے دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کسی کے ساتھ مطلب غیر مذہب میں شادی کرنا یا کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے مائنڈ سیٹ ضرور بنا. جی میں صرف ایک کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی امجد بھائی کیا, جو ہاں. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مسلمان اس کی حدت کو محسوس نہیں کر سکتا, تو میں اس چیز کو تھوڑا سا میں نہیں, ایک منٹ, میں نے یہ نہیں کہا کسی مسلم, میں نے کہا ہے قیادت کی بات کر رہا ہوں. جی جی مسلم جو ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ابھی فیصل آباد کے کیس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. میں جو مائرہ شہباز کا کیس ہے اس میں بہت سارے لوگ تھے. میں جی جی قیادت کی بات کر رہا ہوں, صاحب میں اختیار کی وہی بات. کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے ہمارے سمجھدار اور اوپن مائنڈیڈ جو مسلم کمیونٹی کے ساتھی ہیں وہ اس کیس میں ہم لوگ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں, اور جو کمیشن بنے ہیں اس میں زیادہ تر افراد جو ہے وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں, اور وہ ان ساری چیزوں کو ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے حل کرتے ہیں, اور ہم ان سارے جو ساتھی ہیں ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. جی کہ وہ شکریہ اقلیتوں کے سفینہ بہن. جی جار صاحب. سیمسن صاحب, بس میں جو باتیں نعیم صاحب نے کی ہیں اور یہ جو سفینہ جاوید جو یہ ہماری بہن ہے انہوں نے کی ہیں, میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. سب نے بہت اچھی باتیں, اور یہ فیکٹس پہ باتیں ہو رہی ہیں جو کچھ بھی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فورس کنورژن کا جو مطلب ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ کسی کو جبری زبردستی فورسلی کنورٹ کیا جائے. تو فورس کنورژن جو ہے اس پہ ایک قانون فورس, لیکن بات یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کو مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فورس کنورژن اگر آئے گا تو باہر کی دنیا میں اور سارے اس میں ہماری ہوگی بدنامی, اس لیے فورس کنورژن کو نہ تو عدالتیں مان رہی ہیں اور نہ یہ آپ کی کمیٹیاں شمیٹیاں اور یہ جو مولوی صاحبان ہیں یہ مانتے ہیں. فورس کنورژن کی کوئی بات نہیں, اور ہو رہی ہیں. اور یہ جتنی بھی کنورشن ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 3 سال پہلے میں نے برسلز میں ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی. وہاں تقریباً کوئی 10 بہت بڑے لوگ جنہوں نے 50 ملکوں کی ایک رپورٹ بنائی تھی, 50 ملکوں کی ایک رپورٹ بنائی تھی, اس میں پاکستان کی جو رپورٹ تھی اس میں اس وقت فورس کنورژن کا انہوں نے بہت بڑا جو تھا وہ لکھا تھا, بلاسفیمی پلس فورس کنورژن, کہ یہ پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ 2017 کی بات ہے, اور ابھی آج دیکھیں 20 ہو گئی, اور جیسے کہ الجزیرہ اور یہ بہن جو اسے سفینہ کہہ رہی ہیں, وہ اپنے وہ دوست دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, نعیم صاحب کہہ رہے ہیں, باتیں تو ساری آپ لوگ درست کر رہے ہیں, لیکن اس کا حل جو ہے, حل تو وہی ہے نا کہ اگر ایک بل جاتا ہے تو اس کو وہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحبان کے جی یہ ہو, اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے. حیدری صاحب سے اگر آدمی پوچھے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ کہے کہ جی یہ جبری جو وہ یہ کنورژن ہے, فورس کنورژن کا نام کہاں سے آتا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے کنورٹ ہوتی ہے لڑکی تو وہ تو ایک علیحدہ, وہ تو اس میں تو اس کی مرضی اس وقت شامل ہوگی جب وہ بالغ ہوگی, جب وہ اس چیز کو سمجھنے کے قابل ہوگی. تو ایک لڑکی 14-15 سال کی ہے تو وہ کیسے کنورٹ ہو سکتی؟ اس کو کیسے, کون سا قانون ہے جو اس کو مانے گا کہ کنورٹ ہو گئی یہ لڑکی؟ یہ چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں سب بجا ہے, سب درست ہے. یہ اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کہا جائے کہ جی یہ غلط ہے یا اس پہ کوئی اور میں مزید کوئی بات کروں. بات کرنا تو یہی باتیں ہیں جو نعیم صاحب کر رہے ہیں, جو یہ سفینہ کر رہی ہے, اور وہ جو ہمارے وہ ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں. یہی چیزیں ہیں, اس میں تو بہت مشکل بات ہو گئی ہے. اور باقی جو آپ کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ نا کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں کوئی قانون نہیں جاتا, کورٹس میں قانون کبھی نہیں بنتا سیمسن صاحب. اس کے لیے ایک ہے, اس کو کہتے ہیں نظریاتی کونسل, آئیڈیالوجی جو وہ ہے اس کی
पाकिस्तान 227 आर्टिकल है कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका काम है ये चेक करना कि कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्ना के मुतसादिम ना हो। आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो इस चीज को चेक करती, कोर्ट्स तो नहीं, शरीयत कोर्ट का काम नहीं है ये। शरीयत कोर्ट्स तो फैसले किसी केसेस के करते हैं ना, किसी ने जिना कर दिया, किसी ने चोरी कर दी, फेडरल शरीयत कोर्ट में जाएगा कि आया इसका हाथ कट सकता है, आया इसको संसार किया। दिस इज द लॉ ऑफ शरीयत। अब यही तो बात है, जैसे फोर्स कानून कन्वर्जन बनने जो के लिए नहीं जाता उसमें। जी जी जॉर्ज साहब, यही तो बात है, जैसे फोर्स कन्वर्जन, आप ये क्या कुरान सुन्नत के खिलाफ है? फोर्स कन्वर्जन जो है क्या ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? फोर्स कन्वर्शन जो है वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। कुरान और सुन्नत ये कहता है कि आप, लिसन टू मी, शादी जो है किसी नाबालिग लड़की की, जब तक उसका वली उसको कहते हैं, उनकी इसमें अपना अरबिक लैंग्वेज में और इंग्लिश में उसको गार्डियन कहते हैं, जब तक उसका वली उसको ना कहे, उसको इजाजत ना दे, वो शादी नहीं कर सकती। तो उसके लिए किसी नाबालिग लड़की को कैसे वो कर सकते हैं, चेंज मजहब करा सकते हैं? इसका मतलब है ऑप्शन तो है ना, इसको ड्राफ्ट में शामिल तो किया जा सकता है ना, ये रिक्वेस्ट तो की जा सकती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड बिल्कुल मेरी गुजारिश ये है कि जैसे वो अमजद साहब कह रहे हैं कि फोर्स कन्वर्जन जो है ये शरीयत में है या नहीं, ये बात तो अलहदा है ना, ये तो फिर वो आइडियोलॉजी काउंसिल चेक करेगी। यहाँ तो हमारे साथ एक जुल्म ये हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स के लॉ, अमजद साहब, उसको शरीयत वाले उसमें है ही नहीं। ह्यूमन राइट्स इज नॉट इन द शरीयत। आप जाने कि शरीयत जो है वो ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है शरीयत में, और हम कहते हैं कि जी ये ह्यूमन राइट्स को उसमें इसको चेक किया जाए। तो हम तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जिसको कहते हैं ना कि फंसे हुए हैं। कानून देखें, मैंने 30 साल प्रैक्टिस की है अदालतों में। हमारी अदालतों में 2-3 किस्म के कानून चल रहे हैं। ताजीरात पाकिस्तान, हदूद लॉस, जिसको शरीयत लॉ कहते हैं, जो ज़ियाउल हक ने 1985 में बनाए थे। उधर अदालत ये देखती है कि भाई आया एक केस में, फर्ज किया चोरी के केस में या जिना का केस है, उसमें 4 गवाह जो हैं वो तज़किया और शहूद के मुताबिक 4 मोमिन गवाह हैं या नहीं। अगर नहीं है तो वो उसको ताजीर में भेज देते हैं। वो फिर ताजीरात पाकिस्तान जो है पाकिस्तान पैनल कोर्ट्स के अंडर ट्रायल होता है। तो ये चीजें जो हैं, ये कानून जो है 2-2 किस्म के कानून चल रहे हैं हमारे मुल्क में। तो ये कोई मतलब कोई हमारा तो किसी तरह का कोई स्टैंड ही नहीं है ना। हम तो एज ए सिटीजन हम पर लागू सब कुछ होता है। लॉ ऑफ द लैंड जिसको कहते हैं, जो भी है वो अकलियतों पर लागू जरूर होता है, लेकिन अकलियतों के लिए कोई अलहदा उनके लिए कानून साजी करना ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। जी बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। इस वक्त हमारे साथ प्रिंस जावेद भी हैं जिनका तल्लक पेशावर KPK से था। अब वो डेनमार्क में हैं। तो जावेद प्रिंस साहब, मैं आप सब बहन भाइयों को सलाम कहता हूं। मैं प्रिंस जावेद इन दिनों डेनमार्क में हूं, और इससे पहले मैं पेशावर में था और पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मेंबर रहा 5 साल। मैं आप सब बहन भाइयों की गुफ्तगू सुनी, बहुत शेर हासिल थी, और आप भाइयों और बहन ने भी जो कहा है, जितने भी मसाइल पर बातचीत की है, वो बड़ी अच्छी बातें थी। मैं ये बताना चाहता हूं कि कहां से हमें जो मुश्किलात का सामना है कि असेंबलियों में हमारी तादाद कम है, सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली और सेनेट में भी, जिसकी वजह से हमारे जो अकलियत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे जो गैर मुस्लिमों के हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बिल बनता है तो वो पास नहीं हो सकता कि हमारी तादाद कम है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो मसीह हैं पूरे पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के हम असल बाशिंदे हैं। इस मिट्टी से हमने जन्म लिया, हमारे बुजुर्गों ने। हम किसी और मुल्क से हिजरत करके नहीं आए, ना हम मशरक से आए हैं, ना मगरब से, ना शमाल, ना जुनूब से। हम इसी मिट्टी से खुदा बाप ने हमें खलक किया, और हम जो है इस मुल्क के असल बाशिंदे हैं।
اس ملک کے تمام جو ادارے ہیں اس میں ہمارے برابری کے حقوق ہیں. اور میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں کہ 1947 میں انگریز نے ریفرینڈم کرایا کہ پاکستان میں یہ صوبہ شامل ہونا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ یا نہیں. اور ہمارے جو مسیح رہنما تھے جو پڑھے لکھے تھے, کوئی مرے کالج سیالکوٹ سے پڑھا تھا, کوئی ایڈرس کالج پشاور کا, ایف سی کالج لاہور اور گارڈن کالج راول پنڈی اور پنجاب یونیورسٹی, انہوں نے لیڈنگ رول کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ برابری کے حقوق پر بات چیت کی. 4 سیشن ہوئے 1947 میں, اور انہوں نے جب قائد اعظم بابا نے یہ تسلیم کیا کہ آپ کو برابری کے حق ملیں گے ہر ادارے میں, اور تب جا کے پاکستان کو ووٹ دیا تمام غیر مسلم نے اور پاکستان بن گیا. اور 1 سال کے بعد ہمارے بابا قوم وفات پا گئے قائد اعظم محمد علی جناح, جس کے بعد وہ ایگریمنٹ جو تھا پسے پوش ڈال دیا ان کے جانشینوں نے, اور وہ اپنے اقتدار کی رساکشی میں لگے رہے. آج 2020 تک وہ ہمارے برابری کے حقوق جو ہے تسلیم نہیں ہوئے. تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند کہ ہمارے جو حکمران ہیں جو اکثریتی مذاہب سے ہیں وہ یہ تسلیم کریں کہ ہمیں برابری کا حق ملے, جس کا وعدہ قائد اعظم محمد جناح نے 1947 میں کیا. اور آپ سب کا بہت شکریہ. جاوید پرنس صاحب, یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ جو ہمارے بہت کام ہے نمائندے, ان کے پاس اختیار کیسے آ سکتا ہے, یہ بھی بتاتے جائیں تاکہ ہم ان کے پاس کیسے اختیار آئیں گے. بالکل یہ جو ہمارے نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا اختیار لینے کے طور طریقے نہیں آتے کہ اپنی عوام کے پاس جائیں اور اپنے جو ہمارے ڈائسز ہیں, چاہے وہ چرچ آف پاکستان کی ڈائسز ہے یا ہمارے جو کیتھولک چرچ کی ڈائسز ہے, ان کے جو بشپ صاحبان ہیں, پریسٹ ہیں, فادر ہیں, ان سے میٹنگیں کریں تاکہ اپنا عوامی پاور حاصل کریں, اور پھر جا کر جو ہے اسپیکر اسمبلی سے ملیں, وزیر اعظم سے ملیں, صدر پاکستان سے ملیں, وزیر اعلیٰ, گورنر, تاکہ ان کا جو ہے نا اختیارات ان کو ملیں اور وہ یہ مسائل حل کریں جہاں سے بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے. جاوید صاحب, یہ ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں, ان کو تو نامینیٹ کیا ہوا, یہ کیسے جدوجہد کر سکتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ اگر تو یہ عوامی نمائندے ہوں تو تب تو مانا جا سکتا ہے جو آپ کہتے ہیں, یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو کرتے ہی نہیں ہے, یہ جماعت میں رہتے ہوئے جماعت والوں سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ تعداد پہ جتنی بھی ان کی بڑھ جائے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیمسن صاحب, اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ جداگانہ انتخاب میں عوامی پاور آ جائے گا تو پھر جو ہے نا عوام کی رائے جو ہے نا معتبر ہوگی یا مقدم ہوگی کہ اس پر چلا جائے. ایک منٹ میں آپ اس کو پلیز وائنڈ اپ کیجئے گا. امجد صاحب سے ہم شروع کرتے ہیں. امجد صاحب. جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے ہی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے, اور پاکستان کی اچھی ریپوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اچھی ریپوٹیشن, اس لیے پاکستان اس وقت زندہ باد ہے جب اس کے رہنے والے لوگ زندہ باد ہیں. اس لیے ہماری خدمات, ہماری جانیں, ہمارا خون, ہمارے قلم پاکستان کے لیے ہمیشہ لکھتے رہیں گے. اس لیے پاکستان پائندہ باد. جی, سفینہ بہن. جی, میرا بس یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے بل کو منظور کروائیں, کیونکہ ہم پر امید بھی ہیں, لیکن جہاں پہ اسٹیٹ کا مذہب ہو جاتا ہے وہاں پہ اقلیتیں محروم رہتی ہیں. تو اس چیز کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہے تو اس میں جو اقلیتیں رہتی ہیں وہ ہمیشہ سے غیر محفوظ ہیں, اور ان کے لیے مثبت قانون سازی کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ قومی دھارے میں اچھے طریقے سے شامل ہو سکے. بہت شکریہ. جی, نعیم صاحب. جی سر, شکریہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری بحث و مباحثہ ایک طرف, ساری جدوجہد کوششیں ایک طرف, لیکن کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے. سفینہ صاحبہ یہاں ہیومن رائٹس کے لیے ان کا بہت خدمات ہیں, جے جارج صاحب, امجد بھائی اور لوگ جو سن رہے ہیں, تو کیوں نہ اس سارے مسئلے کو, کام کو ہم اپنے گھر سے شروع کریں, اور ہمارے چرچز میں, ہمارے گھر میں, ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, بچیوں کو خاص طور پہ بتایا جائے,
اور ایک اور دوسری وجہ غربت اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ہماری اپنی بچیاں کئی کیسز ایسے ہیں جو خود اٹریکٹ ہوتی ہیں. تو یہ سارے سلسلے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود دوسروں پر الزام تراشی اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں خود بھی اس سلسلے میں قدم آگے بڑھانا چاہیے. اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو ہمیں درست کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. جی صاحب. جی جی اعجاز صاحب. نعیم صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. نعیم صاحب کی بہت اچھی بات ہے، بلکہ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو چرچز ہیں، دوز آر مشنریز، سینکڑوں سال سے یہ پریچنگ کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں پر خدا کے کلام کو، بائبل کو، گڈ نیوز کو پھیلایا ہے، ہمیں کرسچن بنایا. آج سے ہمارے جو بہت پہلے مشنری آئے، ان کے کام کو یہ ہمارے جو موجودہ چرچز ہیں وہ اون کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں کہ کسی بچی کو، ہماری کسی کلیسیا کی لڑکی کو فورسفلی کنورٹ کر دیا جاتا ہے، 14-15 سال کی لڑکی کو، تو کیوں نہیں ان کے دل میں درد ہوتا؟ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو کنورٹ کریں، دوسروں کو پریچ کریں، وہ دوسروں مسلمانوں میں، جیسے کہ ہمارے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارا جو ارشاد اعظم ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں مطلب انجیل کی منادی کرو اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. تو جب یہ ہماری ایک بپتسمہ یافتہ بچی کسی کو کے فور کنورشن ہو کے اور اس کا مذہب تبدیل، تو یہ کیوں نہیں اٹھتے؟ میں یہ کہوں گا، نعیم صاحب کی بات کو میں زیادہ اسٹرینگتھن کروں گا اور کہوں گا کہ اس میں بلکہ سارے چرچز کو بجائے یہ پراپرٹیوں کے چکر میں اور الیکشنوں کے چکر میں پڑے رہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان کو ایک بہت اچھی اپنی ایک کمیٹی بنانی چاہیے. سارے پاکستان میں سارے صوبوں سے دو ایک اچھے ممبر لے کر ایک کمیٹی بنائیں، اور اگر اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو وہ کمیٹی اس کے لیے کام کرے. جی وہ اس کو دیکھے، اس کے لیے باقاعدہ وہ اپنا ایک فنڈ قائم کریں، مطلب باقاعدہ ایک سسٹمیٹیکلی اس کام کو روکا جائے. کیونکہ جہاں یہ پریچ کر سکتے ہیں وہاں اپنے لوگوں کو بچانا بھی ان کا کام ہے. جی جاج صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں یہ پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ فورس کنورجن یا مذہبی جو بائی فورس ان کو چینج کرایا جاتا ہے، یہ ہمارے مذہبی جو رہنما ہے یا جو ہماری کلرجی کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ اس کے لیے جدوجہد کریں، اس کے کنٹرول کے لیے جدوجہد کریں. یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ آپ بالکل سارے سچ کہہ رہے ہو کہ ہم تو مسیحوں کو ہی بپتسمہ بار بار دے رہے ہیں، انہی کو اب پھر لا رہے ہیں مسیحیت میں، مسیحوں کو مسیحیت میں ہی لا رہے ہیں. ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی مزید آگے. تو یہ ان کو اٹھنا چاہیے کہ یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے یہ جو چرچز ممبر کام کیے جا رہے ہیں. آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے بہت ہی نامور بشپ الیگزینڈر جان ملک نے، میں نے ایک پوسٹ پڑھی ہے کہ وہ پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں، آپ لوگ اس کو بلکہ ویریفائی کریں اپنے اس کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ جی سارے مذاہب جو ہیں وہ یکساں ہیں. اگر ہمارا ایک بشپ، اتنا سینئر بشپ جو ریٹائرڈ ہو گئے، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر مسیحیت کی پریچنگ وہ کیا کرتے رہے اپنی ساری زندگی؟ واٹ ہی واز پریچنگ. اگر وہ آج آ کر اپنی ساری زندگی کے بعد کہتے ہیں کہ سارے مذہب ایک ہیں، سب مذہب ایک ہی ہیں. آپ یہ پوسٹ دیکھیں. اس طرح کے بڑے سارے معاملات ہیں. ہماری ایم پی اے نے، ایم این اے نے پچھلے دنوں کہا تھا جوزف یہ عمران خان میں سے جیزس کرائسٹ نظر آتے ہیں. اسی طرح ایک اور خیر وہ تو ایک مطلب جذباتی بات اس عورت نے کر دی ہے نا، وہ تو ایک سمپل بات. یہ تو ایک باقاعدہ بشپ، مطلب جس نے ساری زندگی کام کیا ہے. جاج صاحب ایک اور بشپ نے اسی طرح جو ہے وہ جلسے سے خطاب کر رہا تھا، جمعیت علماء اسلام فے گروپ سے یہی کر رہا تھا، وہیں پہ یہی کہہ رہا تھا، وہ اسی طرح کے الفاظ. وہ بشپ جو ہے وہ بھی میں نے سنی ہے، وہ ویڈیو میں نے سنی. لیکن آپ ایک اتنے الیگزینڈر جان ملک جو کہ ایک اتنا ویل ریپیوٹڈ بشپ، اتنی مدت انہوں نے اتنے بڑے ہمارے مناظرے لڑے، ہمارے وہ کی ہیں، بڑی بڑی میٹنگز میں وہ بیٹھے ہیں. وہ یہاں تک میں نے ان کو ایک دفعہ ایک ٹاک شو میں سنا کہ یہ جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری وہ نہیں ہے، وہ لیاقت بلوچ نے، انہوں نے کوئی سوال کیا کہ جی ہمارے کرسچنوں کے ساتھ، تو وہ فوراً آگے سے کہتا ہے وہ کلمہ پڑھ لو. وہ صدر، انہوں نے کہا تھا جی مسیحوں کو صدر کیوں نہیں بناتے؟ تو
लियाकत बिल्कुल, बलोच ने कहा कि जी कलमा पढ़ लो बन जाओ। कलमा पढ़ लो, जी तो वो उधरी फिर ये अभी हम गुफ्तगू को समेटते हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है पहले से ही, मेरा ख्याल है खलश बहुत रह गई है। वो इसलिए खलश रह गई है कि आज हमारे साथ जीवा साहब ने आना था, कुछ जवाब जो थे वो सियासी लोगों के थे जो आ नहीं सके एग्जैक्टली। बस हैं। मेरी बात ये है कि सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और अच्छा यही होता कि अगर हमारे वो जो मतलब दो नुमाइंदे थे, अगर वो बीच में आज शामिल होते तो शायद इससे ज्यादा अच्छी बातें हो सकती, क्योंकि वो एक हमारे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, एक हमारे सेनेट के मेंबर हैं, जो कि जहां पर के कानून बनते और कानून पास होते हैं, तो अगर वो होते तो ज्यादा बेहतर था। जी लेकिन जी जी जो जी बातें इन्होंने की हैं दैट्स गुड, वेरी गुड, मैं इससे एग्री करता हूँ बस। बहुत शुक्रिया नाजरीन और हमारे पैनलिस्ट, इनका फर्दर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन होप अभी ख़त्म नहीं हुई, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मेरे राब्ते जो हैं पंजाब से भी मुस्लिम लीग की जो सेनेटर हैं, MNA मुस्लिम, जो उनसे राब्ते हुए सेनेटर कामरान माइकल से, वो अब और ज़्यादा फोर्स से इस बिल को जल्द लाएंगे और जल्द होगा। हुकूमत ने गो कि वो एक जद्दोजहद शुरू की हुई है, सर्वे का तरीका शुरू किया हुआ है, वो उसकी रिपोर्ट फाइनल क्या आती है, वो कैसे रखा जाता है। लेकिन उम्मीद है कि ये दोबारा जो है वो आएगा, बिल आएगा और मंजूर भी होगा। हमें अच्छे दिनों की उम्मीद ज़रूर करनी है, और कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि खुदा हमें छोड़ देगा। खुदा हमारे साथ है, वो हल निकालेगा, आमीन आमीन जैसे आमीन वो करता है आमीन। ऐसे ही करेगा। इसी के साथ एक दफ़ा फिर मैं तमाम पैनलिस्ट का और ख़ुसूसन प्रिंस जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके अपने ख़यालात का इज़हार किया, और तमाम देखने वाले और सुनने वालों का भी शुक्रिया, इस उम्मीदों पर कि इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो खुदाए निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। शुक्रिया।